ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق، بزرگان دن اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، جس کے بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے کے لیے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بدحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتق وترتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت پہنچیں گی۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق الامین ہے، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی روح الامین، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی صادق الامین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی بلد الامین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے دوستو، جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرات،
قیامت کا میدان اور ایسے ہی 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، لیکن حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کریں گا اور حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات ملیں گی۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تارکی فور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس ہم نے اس کے دامن تقدس کو ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جن کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنا ہے۔ وہ قوم جن کا ماضی روشن اور تابناک تھا، حال و مستقبل ان کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ محترم حضرات، آج اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارے تو اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔